دیکھیں عربی میں کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو روٹ ہے وہ 3 حروف ہیں، لام، ہا اور دال۔ اور اس روٹ سے جو بھی لفظ آتا ہے اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنی اصل سے ہٹ جائے، اصل سے جو چیز ہٹ جائے یا ایک طرف کو جھک جائے، اس کو لغوی اعتبار سے کہتے ہیں لحد۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جب قبر کھودتے ہیں اس کو قبر کی لحد بناتے ہیں، قبر میں بھی لحد بناتے ہیں۔ اصل میں اس میں بھی 2 مختلف قسم کی قبریں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ قبر ہے جس کا گڑھا درمیان میں کھود کے پھر درمیان میں ہی بنایا جاتا ہے، ایک نیچے چھوٹا گڑھا جس میں مردے کو، وہ لحد نہیں ہوتا۔ وہ لحد اصل میں پہلو دار قبر ہوتی ہے، یعنی جو سیدھا گڑھا کھودا اور اس کے ایک سائیڈ پہ جب ایک گڑھا بناتے ہیں، پہلو دار قبر کو لحد کہتے ہیں۔ اور وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ سیدھی اس سمت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس سمت سے ہٹی ہوتی ہے، اس سمت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ اصل میں مانوی مناسبت ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو لغوی طور پر اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو 3 مختلف طرح کے استعمال ہمیں ملتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی، یعنی قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ اور ان مختلف مقامات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لغوی اعتبار سے بھی ہمیں 3 الگ الگ اس کے پہلو ملتے ہیں۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی سے غالباً سیکھتے ہیں قرآن، کسی اور سے، اور جس شخص سے سیکھتے تھے، سیکھنے کا جو الزام لگاتے تھے لوگ، اس شخص کی زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی، عربی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لسان الذی یلحدون، جس کی زبان کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، اعجمی، وہ تو عجمی زبان ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، قرآن تو عربی میں ہے، اور قرآن تو ایک واضح عربی مبین میں ہے، تو لہٰذا یہ ان کا اعتراض ہی غلط ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یلحدون کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے اہل لغت نے یہ نتیجہ نکالا ہے تاج العروس وغیرہ میں کہ اصل میں ہم کسی کو اگر کہیں گے کہ تم نے الحاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ما رأیت وجادلت، کہ آپ نے گویا جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو اس سے ایک جھگڑے کا مفہوم بھی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مفہوم یہ ملتا ہے کہ حق سے پھر جانا، یمیلون عن طریق الحق۔ اہل لغت لکھتے ہیں کہ جب آپ ایک حق بات سے پھر جاتے ہیں، ایک طرف کو ہٹ جاتے ہیں۔ اصطلاحاً کس چیز کی یہ ترجمانی کرتا ہے؟ اچھا، میں اصطلاح پہ آنے سے پہلے ایک اور پہلو اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔